الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سیدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک اپنا تعارف پہنچایا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے اللہ تعالی کو پہچانا ہے. یہ تعارف بغیر نبی کے، بغیر رسول کے کوئی کرا نہیں سکتا تھا. یہ کائنات صرف دنیا نہیں، کائنات جس میں خرب ہا خرب سورج اور دوسرے اجسام جن کو اجرام فلکی کہا جاتا ہے وہ شامل ہیں. یہ ساری کائنات ہر وقت میں اپنے ہر کام میں، ہر وقت اور ہر کام میں اس ایک اللہ کی محتاج ہے. یہ تعارف یہ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی کروا نہیں سکتا. آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ جب آگ میں انگلی گئی تھی تو جل گئی. آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس کے بعد کاغذ کو آگ میں رکھا تو جل گیا. اس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ لوہے کو بڑی آگ میں رکھا گیا تو لوہا پگھل گیا. نظر آ رہا ہے کہ آگ جلا رہی ہے. اللہ کے نبی آ کر بتا رہے اللہ کے آگ نہیں جلا رہی، آگ کے پیچھے اللہ کا حکم جلا رہا ہے. یہ اپنے دماغ سے کوئی آدمی کر نہیں سکتا تھا. اپنی آنکھوں سے، اپنی کانوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی تحقیق سے کر نہیں سکتا تھا. اس کو کس نے کہا؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، جو پہلے آئے، جو بعد میں آئے اور سب سے آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. آپ نے آ کر یہ تعارف کرایا کہ ایک اللہ ہے جس کو کائنات کی ہر شے پر ہر وقت تصرف ہے. تصرف اس کا اختیار ہے. لمحے بھر کو وہ لمحہ آپ سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ کر لیجئے، لمحے بھر کو بھی اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ اس کے تصرف اور اختیار سے باہر نہیں ہوتا. وہ بنا تھا اللہ کے اختیار سے، وہ ختم ہوگا، فنا ہوگا اللہ کے اختیار سے، اللہ کے حکم سے، اور اس درمیان کے عرصے میں وہ چلے گا، رہے گا، کام کرے گا اللہ کے حکم اور اختیار سے. یہ جو تعارف اللہ کا کروایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الذُّلِّ، وہ ایک ایسی ذات ہے ولم یکن له ولی من
جس کو کسی مددگار کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ وہ کوئی کمزور ہے. ہم 4 قسم کے یا 10 قسم کے کاموں کو ایک ساتھ اپنی کمپنی میں نہیں دیکھ سکتے تو اس کے نیچے 4 آدمی 10 آدمی رکھتے ہیں. کیوں؟ کمزور ہیں. جس دفتر میں ہم بیٹھے ہیں اس دفتر کے باہر جو بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اگر آپ کہیں گے اب سی سی ٹی وی کیمرے سے نظر آتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، کیا سوچ رہا ہے نظر نہیں آتا. آپ کہیں گے اس کا سوچنا اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے. ہم کہیں گے اس نے سوچا، سوچ کے اسی پر عمل کیا یا اپنا خیال بدل دیا، پتہ نہیں چلتا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس کی یہ صفت ہے کہ آج کیا تاریخ ہے؟ 28 جون 2019 کو میں اس ممبر پر بیٹھ کر یہ مثال دوں گا، کروڑوں سال پہلے اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کی اجازت سے منہ سے نکلا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی بات اس مثال سے؟ ہم اللہ کو کہاں پہچان سکتے تھے؟ ہم اللہ کی ذات کو کا تعارف کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ یہ تو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے. اس کو یوں کہو کہ ایک بینا ہوتا ہے جس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، باقی ہم سارے کے سارے نابینا ہیں جن کو نظر نہیں آتا. نابینا کی ناکامی نابینا ہونے میں نہیں ہے. نابینا کی ناکامی اس میں یہ ہے کہ وہ بینا کے کہے پر نہ چلے. ایک اندھے کے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں چلنا چاہیے، آگے گٹر ہے. وہ کہے نہیں مجھے سیدھے ہی جانا ہے. اب نابینا کی ناکامی شروع ہوئی ہے. نابینا کی ناکامی یہ نہیں ہے کہ وہ نابینا کیوں ہے، نابینا کی ناکامی یہ ہے کہ وہ بینا کے کہے پر نہیں چلتا. اللہ نے ایک دیدہ بینا، دیکھنے والی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ سے ملاقات کی آسمانوں میں، اللہ کی دعوت پر، سبحان اللہ، اللہ کے بلاوے پر، جن کو جنت جہنم دکھائی گئی، جن کو عذاب اجر دکھائے گئے. تو بینا تو وہ ہیں اور ہم سب کیا ہیں؟ نابینا ہیں. ہماری ناکامی بندہ ہونے میں نہیں ہے، نابینا ہونے میں نہیں ہے. ہماری ناکامی بینا کی یعنی نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے میں شروع ہوتی ہے. جو بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو بات اللہ اپنے قرآن میں نازل فرما رہے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو آگے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہم اس کو سن لیتے ہیں، اس کو نہ ماننے میں ہماری ناکامی ہے. ہماری ناکامی ہمارے بندے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا اس وجہ سے نہیں ہے. ایک نبی اللہ نے بھیجا جس کو کیا کیا چیزیں دکھا دی. وہ کہہ رہے یہ جو جس قبر میں دفن کیا ہے آدمی کو، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اس قبر کو گڑھا مت سمجھنا، گڑھا مت سمجھنا. جس گڑھے میں دفن کیا جا رہا ہے اس کو گڑھا نہ سمجھنا. یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اب یہ مجھ پر ہے کہ میں نابینا اس بینا کی بات کو مانتے ہوئے اس کو یا جہنم کا گڑھا سمجھوں یا جنت کا باغ سمجھوں، یا میں ان کی بات کو چھوڑتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، نہ مانتے ہوئے یا بھلاتے ہوئے کسی بھی وجہ سے میں اس کو محض ایک گڑھا سمجھتا ہوں. نتیجہ یہ کہ میں ناکامی کے گڑھے میں جا گرتا ہوں، میں ناکامی کی طرف چل پڑتا ہوں. یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. آپ حضرات نے جانے کتنے جنازوں میں شرکت کی ہوگی، جانے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے، خیر ہاتھوں سے اتارنے کا اتفاق نہ ہو تو اپنی آنکھوں سے قبر کے گڑھے میں جاتے دیکھا ہوگا.
اور ایسے ہی وقتوں میں اللہ نہ کرے کہ ہم نے یہ کیا ہو، لیکن کتنوں کو دیکھا ہوا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر ہنسی مذاق سیاست بازی دنیا کی چیزیں چل رہی ہیں. کیسے نابینا ہے. اللہ کا نبی بتا رہا ہے یہ یا تو جہنم کا گڑھا ہے جس میں تم اس کو اتار رہے ہو، یا کل جس میں تم جاؤ گے، یا یہ جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہے جو کل تمہیں ملے گا یا آج اس کو مل رہا ہے. اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ یا تو ہم جہنم کے گڑھے میں اتار رہے ہیں، اس کو ابھی آگ لپیٹے گی، یا ہم اس کو جنت کے باغ میں اتار رہے ہیں، ابھی اس کو جو ہے جنت کا لباس پہنا کر جنت کی خوشبو لگائی جائے گی. جو بھی حال ہوگا اس سے پہلے اس سے 3 سوال ہونے والے ہیں. کیا ہوگا اس کا سوال کا جواب؟ وہ جو داخل ہوتے ہیں ایسی گڑگڑاہٹ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، منکر نکیر. ہاں ابھی لوگ واپس نہیں ہوئے ہوتے، ابھی لوگ قبرستان سے باہر نہیں نکلے ہوتے، ابھی گڑھے کیوں بھرا گیا ہے اور گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، اور کہا گیا دیکھو اوپر والا سوراخ کھول کے رکھنا. اس گڑگڑاہٹ کی آواز سے مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اور یوں بھی بتایا جو حدیث مبارکہ وغیرہ میں آیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ وہ کفن یہاں سے نکل کر سرینوں تک کولوں تک آ جاتا ہے. اب سوال جواب شروع ہے. کس نے بتایا؟ ہم نے تو جب بعد میں بھی قبر کھلی دیکھی تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں سب کچھ ہو رہا ہے جو میرے جیسے نابینا دیکھ نہیں سکتے. وہ تو ایک بینا نے بتایا ہے. اگر اس بینا کی بات کو سمجھ کر مان کر عمل میں لے آئے، دل میں یقین اتار لیا، تب تو یہ نابینا یہ فائدے میں رہے گا، ورنہ یہ نابینا بھی دوسروں کی طرح گڑھے میں جا گرے گا. یہ تمیز صرف اس لیے باندھی ہے. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ میں عرض کر دوں گا. کوشش تو کی تھی کہ جلدی آ جاؤں، اگر وہ ہمیشہ کی طرف پھر تاخیر ہوئی. اللہ آسان فرما دے ہمارے لیے بھی. یہ تمیز صرف اس لیے باندھی ہے کہ پچھلا مضمون مکمل کروں. آپ، میں یا کوئی اور انسان جو نابینا ہے، نابینا اس کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ ہمارے جیسے آدمی اور انسان نظر آتے ہیں. اور جو بینا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں. ہاں تم اپنے اوپر قیاس کرتے ہو کہ نبی نے بلایا بدر کی جنگ میں تو لوگ ڈر کے رہ گئے. تم اپنی طرح سمجھتے ہو کہ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے. یہود و نصارہ کے ڈر سے تم اپنے عوام کو بیوقوف بناتے ہو. تم چیزوں کو کھول نہیں سکتے اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری چیزیں تم سے چھن جائیں گی. تو اپنی طرح ان کو ڈرپوک سمجھتے. محمد الرسول اللہ، جو میں نے آیت تلاوت کی پچھلی دفعہ بھی کی تھی، میں وقت کمی تھی، میں بات پوری نہیں کر سکتا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے پہلے اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں. ہم نابینا ہیں، اللہ بتا رہے ہیں. ہمیں کیا پتا؟ ہم تو دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور کافروں نے کہا نبیوں کے متعلق. عجیب بات ہے، یا کل الطعام وہ یمشی فی الاسواق، یہ نبی ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، نبی کیسے ہو سکتے؟ ہمیں تو اپنی طرح کے لگتے ہیں. اللہ بتا نہیں، محمد الرسول اللہ. یہ آیت اس وقت اتری جب حضرات صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا عمرے کے لیے، اور حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، اور پھر وہ لکھا گیا ایک معاہدہ. اب جو معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو وہاں محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ. تو وہاں پہلے لکھا گیا نہ لکھو بسمک اللہم. اللہ کو ہم مانتے ہیں، ہاں کافر بھی مانتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ ہم تو اللہ کو رحمان الرحیم بھی مانگتے ہیں. کافر کہتے ہیں یہ تمہارا اللہ کون سا ہے جس کا نام کبھی رحمان ہوتا ہے کبھی رحیم ہوتا ہے؟ فرمایا گیا اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اسماء الحسنى، خوبصورت نام ہے. بات کسی اور طرف نہ نکل جائے وقت.
محمد تو جب اس کے بعد محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کہا نہیں، اگر یہی تو جھگڑا ہے، اگر ہم محمد رسول اللہ مان لے تو جھگڑا کیسا، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نہیں مٹا سکتا۔ آپ صحابہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اپنے جیسا آدمی جو تھوڑی سی کسی بات سے پورے دین کو مٹانے کے چکر میں ہو، پورے ملک سے اسلام کا نام ختم ہو جائے، نسلوں کی نسلیں برباد ہو جائیں، اپنی طرح سمجھتے ہو؟ محمد رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا مجھے بتاؤ۔ فرمایا یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ مٹایا، پھر حضرت علی نے لکھا وہاں پر، محمد تو لکھا رہ گیا تھا، ابن عبداللہ۔ معاہدہ ہو چکا تھا، وہاں لوگوں کی تعریف اللہ نے پہلے بیان کی کہ یہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے، یہ ساری تعریفیں بیان کر کے پھر یہ کہا ہے محمد الرسول اللہ، تم بے شک معاہدے میں سے مٹا دو، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین آمنوا، اب یہاں پر چھوڑا نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی کا ذکر ان کے صحابہ کے بغیر، جان نچھاور کرنے والے عروہ ابن مسعود ثقفی کہہ رہے ہیں نہیں تم نے مجھے بھیجا تھا، میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، مکہ والوں میں تم کو بتاتا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا، جب وہ بات کریں لوگ چپ ہو جاتے ہیں، جب وہ کام کہیں تو لوگ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس آدمی کے ہاتھ میں پانی آ جائے وہ اپنے جسم پر اپنے منہ پہ ملتا ہے، جس کے ہاتھ میں پانی نہیں آ سکا، جس کے ہاتھ میں پانی آ گیا اس کے ہاتھ سے ہاتھ مل کر کے اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ میں نے بادشاہوں کے دربار میں یہ نہیں دیکھا، تم کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ تو ایسے صحابہ کا ذکر نہ ہو، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ تھے وہاں، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت۔ ہمارا حال تو الٹا ہے نا، کافروں پر تو بڑے نرم ہیں، سارے معاہدے ہونے چاہیے، فلاں کافر کو یہ نہ ہو، فلاں کو یہ نہ ہو، فلاں کو یہ نہ ہو۔ کافر گستاخی کر دے تو بڑے کافر ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کو ہیلی کاپٹر بیٹھ کے روانہ کرو۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل۔ ہمارا الٹا ہے نا، کافروں کے ساتھ نرم دل، اپنوں پر بڑے سخت۔ یوں کرو گے تو یوں کر دیں گے، اور یوں نہیں کرو گے تو ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے، اور یوں نہیں کرو گے تو ہم تم کو پھانسی دیں۔ اللہ اکبر، ہم حیران ہو گئے، آپ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، آپ کو 4 آدمیوں نے کہہ دیا سلیکٹڈ، تو آپ نے قانون بنوا دیا کہ سلیکٹڈ نہیں کہہ سکتے، کہ آپ کی وزارت کی توہین ہوتی ہے، اور صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا کہے؟ کس طرف ہم سب کو لے جا رہے ہیں، ہم سب کو لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی توہین کر دیے، آج میرے خیال ہے 10 سے 15 دن ہو چکے ہیں، نہیں 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں، ایگزیکٹ مجھے وہ گنا ہوا نہیں ہے، 15 دن سے تو زیادہ ہو گئے۔ کہیں آپ نے معذرت کا لفظ سنا؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں صحیح سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، سوائے اس کے دوستوں، یعنی یہاں آپ کو کہنے کا مقصد، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا، ہمارے گزشتہ جمعے کا مقصد یہ تھا، گزشتہ جمعے بیان کا، کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ورنہ ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو نہ صرف ہم کو اپنے لیے پھنسوائیں گی، بلکہ ان کی وجہ سے جتنی خرابیاں ہوں گی وہ بھی ہمارے اعمال نامے میں آئیں گی کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ گزشتہ اس جمعہ ساری بات جو ہم اب مزید نہیں چلانا چاہتے، اب ہم آگے اسی حوالے سے لیکن کسی اور موضوع کو لیں گے جو مجھے اس دفعہ لینا تھا، لیکن بہرحال اگلے جمعے سے اس پر چلے جائیں گے۔ ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اس جمعے کو جو آپ سے بات کی، یہ انتظار کر کے کہ شاید معذرت کا لفظ آ جائے، وہ نہ آیا تو سمجھ لو میرے دوستو، اللہ کا عذاب ہم پر آیا ہوا ہے جو بغیر ہماری توبہ کے ٹلے گا نہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا جن کو باوجود اتنا سمجھانے کے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس پر سوچتے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ توفیق تو فوراً ہو گئی کہ مجھے سلیکٹڈ نہ کہا جائے، قانون بناؤ اس کا، ہاں مجھے سلیکٹڈ نہ کہا جائے، اس سے میری توہین ہوتی ہے۔
یہ تو توفیق ہوئی، اس کی توفیق نہیں ہوئی. اس لیے اس جمعے کو اس کا صرف یہ بات سمجھ، میں کسی کی تنقید تعریف کر کے کیا کروں گا؟ میرا مخاطب یا میں ہوں یا میرے سامنے جو اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے. آپ ہم بے مقصد بے فائدہ بات یہاں سے کبھی بھی نہیں کرتے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ بات کریں جس کو ہم اور آپ لے سکیں، اپنے ہاں لا سکیں. یہ موقع ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم، کبھی آپ نے وہ سن لیا ہوگا، کلپ بہت معروف ہو گئی کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ انفرادی اور اجتماعی توبہ اور استغفار پر آ جائیں اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا ہے. تو اس لیے کوشش فرمائیے ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ توبہ کے اور استغفار کے عمل میں اپنے آپ کو آگے بڑھاوے. انشاءاللہ پھر توبہ استغفار پر اگلے جمعوں میں بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنتیں ادا فرمائیے.